ہے ان کا سائنس، اقبال سائنس اور فلسفہ، وہ تشریف لے آئے ہیں. انہیں خود ہی کہا کہ تھوڑا وقت دے کر آپ آئیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ تو اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو زحمت نہ ہو. ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب بھی آج کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. میں انہیں بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ڈاکٹر اقبال آفاقی وہ آج کے اجلاس کی صدارت کریں گے. جو دوست ہمارے اجلاسوں میں کام آتے ہیں انہیں ہم بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر پروفیسر اقبال آفاقی ہمارے ممتاز نقاد ہیں، نقاد ادیب اور اسکالر ہیں، دانشور ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں ابھی تک شائع ہو چکی ہیں. مانا کہ کہتے آفاق ان کی ایک بڑی دنیا میں بڑی معروف کتاب ہے ان کی. ابھی ماڈرنگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کام کیا بولتے ہیں. اچھا آواز پھٹ رہی ہے اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے کام کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کمپیٹیٹو اسٹڈی پر پی ایچ ڈی میں مقالہ لکھا ہے. فلسفے کے استاد ہیں اور اردو کے بھی استاد ہیں. اور ہمارے حلقوں میں حلقے کی سب سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب حلقے کی سیکرٹری رہے ہیں. میں ان کا جوائنٹ سیکرٹری تھا. تو وہ اتنے بڑے آدمی ہیں ہمارے درمیان میں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ آئے. ہمارے دوسری مہمان شخصیت جو کہ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر جنہیں مدعو کیا گیا ہے، وہ پہلی دفعہ آئے. پہلی بات تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئے. ڈاکٹر حود بھائی کا تعارف آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ مفکر ہیں، دانشور ہیں، سائنسدان ہیں اور استاد بھی ہیں. قائد یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں انہوں نے تدریس کے فرائض انجام دیے. وزٹنگ کے طور پر بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی نیوکلیئر طبیعیات دان ہیں. قومی سلامتی کے مشیر رہے ہیں اور معلوم نہیں اس وقت بھی ہیں یا نہیں، لیکن یہ رہے ہیں. اور مساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انہوں نے الیکٹرک انجینئرنگ میں ریاضیات میں گریجویشن کیا تھا. اور سوورڈ اسٹیٹ طبیعیات میں، جسے یعنی ٹھوس حالت طبیعیات کہا جاتا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ماسٹر ڈگری کا لیول پر کام کی، تعلیم حاصل کی. اور نیوکلیئر سائنسدان ہیں. نیوکلیئر فزکس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پروگرام بھی چلتے رہتے ہیں جس میں ایجوکیشن کے حوالے سے، جو کہ سائنس کو بنیادی طور پر متعارف کروانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے خدمات دی ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ بھی ایک رسالہ ہے جس کے مشرق بکس لاہور کے سربراہ ہیں. اس کی سربراہی میں بہت سارے تراجم جو کہ سائنس کے حوالے سے ہیں اور دوسرے انسانی حقوق اور نئی سوچ، جدید سوچ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں. اتنے بڑے شخص ہمارے درمیان میں. اور سب سے بات اچھا لگا مجھے یہ کہ ڈاکٹر صاحب سے جب بھی بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب ڈاؤن ٹو ارتھ بہت ہی محبت سے، بہت ہی پیار سے ملے اور یقینی طور پر ایک بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں. میں انہیں مدعو کروں گا کہ وہ آج اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم پروگرام پڑھیں. نہیں وہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب، آپ بیٹھے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا جو پروگرام جس ترتیب سے ہوتا ہے اسے ہم پچھلے اجلاس کی کارروائی پڑھ لیتے ہیں. سن لیں آپ لوگ پچھلا اجلاس. اس کا یہ ہے کہ ابھی کچھ چند لوگ رہ جاتے ہیں جو کہ آنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں. بہت شکریہ صاحب. جناب صدر، آپ کی اجازت سے میں بات شروع کر سکوں تو آپ سب کو سلام اور پیش کی. آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے دیر ہو گئی پہنچنے میں، ٹریفک میں پھنس گیا. میں اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ ہم سب فخر کرتے ہیں کہ ہم خود شکن ہیں اور
1000 سال سے ہم بت توڑتے آئے ہیں، محمود غزنوی کے زمانے سے، لیکن کچھ اور بہت سے ہم نے بت توڑے ہیں، پرانے بت توڑے ہیں، مگر نئے بت بنانے کا ہمیں کچھ شوق بھی زیادہ ہے۔ خاص طور پر ایسی شخصیتیں جو پہلے سے بہت قداور ہیں، ان کو ہم اور زیادہ قداور کرتے ہیں۔ جو 6 فٹ کا ہے اس کو ہم 12 فٹ کر دیتے ہیں، جو 7 فٹ کا ہے اس کو 14 کر دیتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ آج کا موضوع علامہ اقبال ہے، اور وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، بہت سے پروگریسو لوگوں نے بھی ان کو بہت اچھا کہا ہے، اور کیوں نہ کہیں، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں واقعی بہت فکر انگیز ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، آج ہمیں ایکسو پلانٹس کا پتہ چل رہا ہے جو دوسرے ستاروں کے گرد گردش کرتے ہیں، وہاں بھی جہاں ہوں گے۔ اور جو بات انہوں نے کہی کہ ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ایٹم کو چیرتے ہیں تو اس میں سے ایک نیوکلیس نکلتا ہے، اس نیوکلیس کے اندر اور دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوارٹز نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو واقعی ہر قطرہ دریا میں دریا کی گہرائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا بہترین باتیں انہوں نے کی تھیں۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ایسی بڑی فکر انگیز باتیں۔ لیکن فکر انگیز باتوں سے کوئی فلسفی نہیں بنتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مفکر ہے۔ مفکر وہ ہے جو فکر اور غور کرتا ہے کائنات پہ، دنیا پہ، اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ایسے خوبصورت اشعار سے وہ باتیں بیان کر سکیں۔ تو اقبال کو میں یہ کہوں گا کہ وہ جینیس تھے، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں، اور مختلف موضوعات پر جو انہوں نے اپنا قدم اٹھایا تو کیا کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ فلاسفر تھے، فلسفی تھے۔ دیکھیے، فلاسفر آج کل کے زمانے میں بڑی آسانی، کچھ زیادہ آسانی سے نہیں بنتے۔ اگر آپ کو اسٹینفورڈ میں، اگر آپ کو یونیورسٹی آف کیمبرج میں کوئی ملازمت چاہیے، آپ کو پروفیسر بننا ہے وہاں پہ، تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس شعبے میں، فلسفے کے شعبے میں کتاب لکھنی پڑتی ہے، ایسے تحقیقی مقالات لکھنے ہوتے ہیں جو فلسفے کے شعبے کے جرائد میں شائع ہوئے ہوں، پبلیکیشنز جس کو کہتے ہیں، اور ڈھیر ساری چاہیے، اور ایسی چاہیے جو دنیا مانے کہ واقعی یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو ہاں، علامہ اقبال سن 1905 میں یونیورسٹی آف کیمبرج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور 3 سال انہوں نے فلسفہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر وہ انہی 3 سالوں کے دوران وہ یونیورسٹی آف میونک گئے تھے، جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی فلسفے کے شعبے میں کی تھی، ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، یونیورسٹی آف میونک۔ وہاں انہوں نے اپنی ایک تھیسس بھی جمع کرائی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی میں، جس کا عنوان تھا The Development of Metaphysics in Persia۔ اب دیکھیے، کیا اس کو فلسفے کے شعبے میں شمار کرنا چاہیے یا تاریخ کے شعبے میں شمار کرنا چاہیے؟ یہ ایک تھوڑا سا متنازع مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی نئی سوچ تو نہیں ہے نا۔ یہ وہ سوچ تھی جو مولانا روم کی تھی، جو صوفیاء کرام کی تھی، ان کی تاریخ، اس کی وضاحت علامہ اقبال نے کی۔ تو چلیے، فلاسفی کی ڈگری تو مل گئی، لیکن کتنا اس کو فلاسفی سمجھا جا سکتا، یہ ایک متنازع مسئلہ۔
मगर असल में फिलोसफी एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है। उसमें ऐसे ऐसे शोबाजात हैं जिनके नाम से ही इंसान घबरा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म, 20 इस तरह के हैं जिनका उर्दू में भी कोई तर्जुमा नहीं, शायद वो लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो अल्लामा इकबाल का एक मखसूस शोबे में था और वो तारीख का था और वो इस्लाम से मुताल्लिक़ था। और वैसे ही जब अल्लामा इकबाल गए यूरोप तो उनका दिल उचाट हो गया। उनको मगरिब पसंद नहीं आया। कम से कम साल 2 साल के बाद उनका मूड बिल्कुल बदल गया। बड़ा शौक था जिस वक्त वो यहाँ से रवाना हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज में वो उस वक्त पढ़ा रहे थे, तालिब इल्म थे। उससे पहले उधर जाकर एक नफरत सी हो गई मगरिब से और फलसफे से भी उनका दिल उचाट हो गया। अब देखिए, फलसफे में अगर आपको तहकीक करनी है, अगर उसमें कोई बड़ा काम करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए, जहन खुला होना चाहिए। क्योंकि फलसफा जो है वो बात की तय तक पहुंचता है। सच क्या, झूठ क्या, उसमें आप ईमान की बातें नहीं ला सकते। उसमें अक्ल, दलील, तजर्बा, वो चीजें हैं जिसकी बिना पर आप कह सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है, वो गलत है। तो उनका दिल लगा नहीं। और ये फिर उन्होंने अपनी शायरी में भी बयान किया। एक उनकी नज़्म है, इसके चंद अशार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उस कौम में है शोखी अंदेशा खतरनाक, जिस कौम के अफराद हों हर बंद से आज़ाद। वो फिक्र खुदादाद से रोशन है ज़माना, आज़ादी ये अफकार है इब्लीस की इजाद। अगर खुला जहन इब्लीस की इजाद है, आप फलसफा पढ़ नहीं सकते, आपका दिल उसमें नहीं लगेगा। और अल्लामा इकबाल का दिल नहीं लगा फलसफे की तरफ, क्योंकि शुरू में वो उसकी तरफ माइल थे जरूर, लेकिन उधर जाकर जो उनके मुशाहिदात थे, जो उनकी फिक्र में तब्दीली आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। लिहाजा जब 1908 में इकबाल लाहौर पहुंचे तो उस वक्त पहला काम तो उन्होंने ये किया कि वो गवर्नमेंट कॉलेज चले गए, अपने असातिज़ा से मिले, वहाँ जो उधर इंतज़ामिया से मिले। और इंतज़ामिया ने पेशकश की, उन्होंने कहा कि आप यहाँ लेक्चरशिप कबूल करें, उसके बाद फिर तरक्की होती चली जाएगी। तो इकबाल ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पढ़ाना नहीं है। और उनकी सोच अब बदलती जा रही है, क्योंकि देखा कि उनकी बड़ी पजीराई थी। उनकी शायरी में इतना वलवला था, इतना जोश था कि लोग उनके गिर्द जमा हो रहे थे। उधर तरह तरह के अदबी महफिलें होती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे टीचर बन के क्या करना है, मैं तो अब कहीं और जाने वाला हूँ। लिहाजा कुछ वक्त के बाद, अच्छा कुछ साल गुजर गए और उनके ख्यालात और ज़्यादा पुख्ता होते चले गए। तो मैं एक इक़्तिबास पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जिंदा रूद से। जिंदा रूद अल्लामा इकबाल की सवाने हयात है, जो इनके साहिबजादे ने लिखी है, जावेद इकबाल। बहुत तफसील से तकरीबन 2000 सफ़े हैं। 1800 रुपये मुझे खर्च करने पड़े इसमें। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मेरा अकीदा भी है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को नई जिंदगी अता फरमाएगा और जिस कौम ने आज तक इसके दीन की हिफाजत की है उसको जलील और रुस्वा न करेगा।
मुसलमानों की बेहतरीन तलवार दुआ है, सिवा इसी के काम लेना चाहिए, तो सो इसी से काम लेना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए। क्या अजब कि अल्लाह ताला इस उम्मत की दुआ सुन ले और इसकी गरीबी पर रहम फरमाए। तो ये शुरू में कुछ लिखा, अब मैं असल चीज की तरफ आता हूँ। तो लिखते हैं कि मैं जो अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपनी उम्र यूरोप का फलसफा वगैरह पढ़ने में गंवाई। खुदा ताला ने मुझको कवायद दिमागी बहुत अच्छे अता फरमाए थे। अगर ये कवायद दीनी उलूम पढ़ने में सर्फ होते तो आज खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खिदमत कर सकता। और जब मुझे याद आता है कि वालिद मुकर्रम मुझे दीनी उलूम ही पढ़ना चाहते थे तो मुझे और भी ज्यादा कलब होता है। ये दिसंबर सन 1919 को लिखा गया, यानी कि ठीक 100 साल पहले। यहाँ वो वाज़ेह तौर पर कहते कि मैंने जाके क्या अपना वक्त ज़ाया किया फलसफा पढ़ने में, मुझे तो दीन की खिदमत करनी चाहिए। सोचने की बात यह कि हम खामखा उनको फलसफी क्यों बनाना चाहते हैं जब वो अपने मुंह से अपने कलम से ये कहते हैं कि इस शोबे पर लानत हो। जिस पर वो लानत भेजते हैं हम कहते हैं कि वो उस शोबे के बड़े एक लीडर थे। देखिए ना, जब बुत बनाते हैं तो फिर किस किस्म की गलतियां करते हैं। अच्छा चलिए, बात जैसा कि हबीब साहब ने इब्तदाई में कहा कि मुझे साइंस के हवाले से करनी, साइंस से भी इकबाल खुश नहीं हुए। उनकी जो किताब है, एक किताब है जो 7 खुतबात पर मुश्तमिल है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। अच्छा देखिए, जब इकबाल को कोई संजीदा बात करनी होती थी ना, वो उर्दू या फारसी में नहीं करते, वो करते थे अंग्रेजी में। कुछ वजूहात भी थी उसकी। एक तो ये कि उस वक्त भी ना मुल्ला टाइप लोग बहुत थे और वो पीछे पड़ जाते, तो एक तो उससे बचने का इरादा भी था। दूसरा ये कि शायद अंग्रेजी ज़बान संजीदा सोच के लिए उन्होंने ज़्यादा मौजूद समझी है। जो भी है, बहरहाल ये 7 खुतबात हैं और उनमें से मैं आपको फिर कुछ इक़्तिबासात भी पढ़ के सुनाऊंगा। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो साइंस है ये तो महज ज़ाहिरी चीज़ों की वजूहात बताती है, उनकी तौजीहात बताती है, लेकिन जो असल चीज़ है वो साइंस की दस्तरस से बाहर है, उसको सिर्फ दिल ही समझ सकता है। तो फिर उन्होंने कई ऐसी नज़में लिखी दिल और दिमाग के ऊपर। शायद आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैंने इतना नहीं पढ़ा है जितना कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उनको साइंस से कुछ इख्तलाफ था, नज़रियाती इख्तलाफ था, और ये नज़रियाती इख्तलाफ बहुत गहरा था और बहुत बुनियादी था। यहाँ तक कि जो मुसलमान साइंसदानों ने साइंस के काम किए थे, उन कामों को भी इकबाल धुतकारते थे। वो कहते थे कि ये जो है ये तो महज यूनानी सोच का एक तसलसल है, इसमें नई चीज़ क्या है। इसमें तो वो मंतिक, अरस्तू की मंतिक वो इस्तेमाल करते हुए इधर से इधर पहुँचे, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे उनको इब्न सीना और अल फाराबी से बड़ी खफी थी
उसके ऊपर एक उन्होंने नज़म भी लिखी थी, उरूब मुर्दा मशरिक में तूने जिंदगी दौड़ा, समझ सकते नहीं इस राज को सीना और फाराबी। तो ये सीना और फाराबी जैसे लोग जो है ना, ये सिर्फ सतही चीजों को समझ सकते हैं, जो असल चीज है वो दिल ही जान सकता। तो इस दिल में वो समझ है जो कभी अक्ल में नहीं हो सकती। तो इसीलिए उन्होंने मुतज़िला को भी अच्छा नहीं समझा। अब आप सब जानते हैं कि मुतज़िला वो लोग थे जिन्होंने ये सोचा था कि इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की असास सिर्फ ईमान नहीं है, अक्ल है, अक्ल भी है, और कि जो कुदरती मज़ाहिर हैं हमारे आसपास उनको हम समझ सकते हैं, बहुत शुक्रिया, उनको हम समझ सकते हैं अक्ल से, और कि हम खुद मुख्तार हैं, हम अपनी हमारे अंदर वो हम अपने ऊपर कादिर हैं। तो जो मुखालिफ लोग थे, जो अशरी कहलाते थे, वो कहते थे कि ऐसा नहीं है। जबर कदर की जंगें भी होती थी उस ज़माने में, और इकबाल जो है वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ कायल थे कि मुतज़िला गलती पर है, और ख़ास तौर पर वो इब्ने रुश्द से बहुत खफा थे। कहते थे, अच्छा इब्ने रुश्द एक ऐसी शख्सियत है जिसको पूरे यूरोप में माना जाता। तो अगर आप बिलफर्ज MIT जाएं तो ऊपर बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और उनमें कोई मुसलमान नहीं है माँ सिवाय इब्ने रुश्द है, जो अंग्रेजी में एवरोज कहलाता है। एवरोज से इकबाल तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम धरते हैं कि ये तो दहरियत का मुबल्लिग था, ये वो था जिसने मुसलमानों को दीन से भटकाना चाहा। बड़ी सख्त बातें लिखी हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। तो वो साइंस से नजरियाती इख्तलाफ करते थे। चलिए नजरियाती इख्तलाफ तो एक चीज होती है, लेकिन मैंने पिछले 1 साल के दौरान रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट को काफ़ी गौर से पढ़ा, और ख़ास तौर पे वो हिस्से जो साइंस से मुताल्लिक़ हैं। कुछ तो सियासत से हैं, कुछ दीन से हैं, कुछ इस्लामी रियासत से वगैरह वगैरह, लेकिन जो साइंस से मुताल्लिक़ है वो मैंने बहुत गौर से पढ़ा। अब ये कि एक पूरा खुतबा उसके ऊपर है जिसमें इकबाल ने बहुत बड़े लोगों का नाम लिया हुआ है। यहाँ आइंस्टाइन, उधर रसल, उधर डेडिकन, उधर हार्वी, उधर फला फला, और यूं तासुर मिलता है जैसा कि उन्होंने वो सारे काम समझे हैं, ज़ीनोस पैराडॉक्स उन्होंने समझा है, और इससे ऐसे लगता है कि वो वाकई सीरियस फिलोसोफर थे। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ के देखा। आखिर जब आप किसी साइंस के शोबे के जायंट्स को ललकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही नहीं तुमने लिखा क्या, तो उसके बाद तो एक तजस्सुस सा पैदा होता है कि आखिर इकबाल ने क्या समझा और क्या लिखा। तो एक अच्छा ये बात आप जहन में रखें कि इकबाल बहुत ज़हीन आदमी, और उनकी शायरी से जाहिर होता है कि किस कदर अल्फाज में उबूर था वो, लेकिन कितना कुछ उन्होंने पढ़ा है। लेकिन साइंस उन्होंने पढ़ी नहीं थी। मुझे पता नहीं मैट्रिक FSC में पढ़ी थी कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब वो मरे कॉलेज सियालकोट गए थे तो वहाँ वो BA उन्होंने किया आर्ट्स में। तो आर्ट्स में तो आप साइंस नहीं पढ़ते थे उस जमाने में, ना आज पढ़ते। गोया कि साइंस उन्होंने पढ़ी नहीं, नहीं बिल्कुल ज़ीरो पढ़ी। तो फिर जब आप साइंस
سے نامزد ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن اور رسل یہ سارے غلطی پر ہیں، تو میں اصل میں کچھ اقتباسات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. Scientific materialism has finally ended in a revolt against matter. The concept of matter has received the greatest blow from the hand of Einstein. صفحہ نمبر 32. میں تو یہ پڑھ کے حیران ہوا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹھیک میرے شعبے سے متعلق ہے، جو ایٹامک فزکس اور نیوکلیئر فزکس سے متعلق ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آئنسٹائن نے کوئی یہ جو کہا کہ the concept of matter received the greatest blow from Einstein. ٹھیکانے کا جو یار کس کا بھائی بند کریں، باہر چلے جائیں. چلیے ہوتا رہتا ہے. کوئی نہیں بول رہا. ہاں تو آئنسٹائن نے کیا کہا؟ آئنسٹائن نے کہا کہ توانائی اور مادہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. آپ مادے کو توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں. ایک بڑی مشہور ایکویشن ہے E=mc², جو یہ بتاتی ہے اگر مادے کو آپ تباہ کریں گے تو ایٹم بم پھٹے گا، جیسا کہ ہیروشیما میں ہوا. اتنے سے مادے سے لٹرلی اتنے سے مادے سے ایک پورا شہر مسمار ہو گیا. اچھا الٹا اگر آپ چلنا چاہیں تو انرجی کو آپ مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی مادے کی نفی نہیں جیسا کہ اقبال کہہ رہے. چلیے ایک چیز کا میں نہیں بناؤں گا، آگے چلتا ہوں. یہ ہے صفحہ نمبر 34. Mathematical conception of continuity as infinite series applies not to movement regarded as an act, but rather to the picture of movement as viewed from the outside. کسی کی سمجھ میں آئے؟ میری سمجھ میں بھی. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پڑھاتا ہوں، اور کنٹینیوٹی، میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی، کوئی اس کا تعلق موومنٹ، موشن، حرکت سے نہیں. یہ لفاظی ہے، محض لفاظی ہے. دیکھیے میں پھر بہت ادب سے یہ کہتا ہوں کہ میں اقبال کا مداح ہوں. میں کہتا ہوں بہت بڑے آدمی ہیں، مگر یہ معنی سے آری ہے خالی. It does not mean anything. Continuity ایک میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے جس کی جو ہم انٹر میں پڑھاتے ہیں، بی ایس سی میں پڑھاتے ہیں. اگر آپ زیادہ گہرائی میں جانا چاہیں تو ایک سبجیکٹ ہے میتھمیٹیکل انالیسس، اس میں آپ اس کو بہت تفصیل سے پڑھتے ہیں. لیکن ان کو یہ لکھنا نہیں چاہیے. یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی آئنسٹائن تجھے کچھ نہیں آتا، زینو تو بیوقوف ہے. ایسی باتیں نہیں کرو جو انہوں نے کی. اچھا جس چیز پر واقعی مجھے حیرانی وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اور یہ صفحہ نمبر 38 ہے. نہیں سوری، یہ اب اس میں سے نہیں ہے، یہ زندہ رود سے ہے، اور اس کا صفحہ میں نے یہاں نہیں لکھا، لیکن میں نکال کے آپ کو دے سکتا ہوں، اور میں نے ترجمہ کیا ہے اس میں. تو انہوں نے، اگر آپ چاہیں تو میں وہ اردو کا بھی اوریجنل نکال سکتا ہوں، لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ Einstein's theory of relativity was new for Europe, but Islamic scholars had already discovered its basic premises hundreds of years earlier. To understand Bergson's philosophy of differentiation, you need to read Ibn Khaldun first. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئنسٹائن نے معلوم کیا ہے، یہ تو ہم لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے سینکڑوں سال پہلے پتہ کر لیا تھا. یہ آئنسٹائن کی کیا نئی بات ہے. اچھا ہم نریندر مودی کو بہت برا بلا کہتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ
قدیم ہندوستان میں موٹر گاڑیاں چلتی تھیں کہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک یہ خلائی جہاز جایا کرتے تھے، اور یہ سب ہمارے وید کے زمانے کے ہیں. یہ بات کہ ہم مسلمانوں نے سب کچھ پہلے جان لیا تھا، اور یہ آئنسٹائن جیسے لوگ بعد میں آتے ہیں اور یہ تو صرف ہماری چیزیں چراتے ہیں، یہ ایک بڑے ذہن کو زیب نہیں دیتا. یہ بھی ان کو نہیں لکھنا چاہیے، مگر چلیے لکھیے. اب اہم بات جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم عمران خان وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اقبال کا پاکستان بنائیں گے. تو اب مجھے اس بات سے تھوڑی سی فکر ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی. یہ کیا پاکستان بنے گا؟ اس لیے کہ دیکھیے، اقبال جب یورپ گئے تو ان کے دل میں بڑی نفرتیں پیدا ہو گئیں، خطورتیں پیدا ہو گئیں کہ یہ گورے جو ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، سائنس جو ہے غلط ہے وغیرہ. لہذا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تمہیں اپنی دلدل سے نکلنا ہے، اس انحطاط کو توڑ کے آگے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو سیکھو سائنس، سیکھو جدید تعلیم، سیکھو انگریزی. جیسا کہ سر سید احمد خان کہتے تھے، اور سر سید احمد خان 150 سال پہلے کے. سر سید کا یہ مدعا تھا کہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جدید تعلیم کو دھتکارا ہے. کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں بس وہ جو پرانے رسوم روایت ہے اسی پر وہی ہمارے لیے کافی. تو سر سید نے کہا کہ اس کو توڑو، جب تک اس دلدل جب تک ان قدغنوں کو، ان بندشوں کو نہیں توڑو گے تو ویسے ہی پھنسے رہو گے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ دل میں ولولہ پیدا کرو، خودی کو بلند کرو. لیکن خودی کو بلند کرنے سے بات نہیں بنے گی بھائی. وہ تو جب تک آپ نے سائنس نہ سیکھی. آج کل آپ سوچیں تو اپنے اطراف دیکھیں، یہ پنکھا بھی نہیں چل سکتا، یہ بجلی نہیں ہو سکتی، یہ سب سائنس کے کمالات ہیں. اور یہ سائنس اتنے آگے تک کیسے پہنچ سکی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عقل استعمال کی، مشاہدہ کیا، تجربہ کیا. یہ سب کچھ کرتے کرتے ہم اس جگہ پہنچے. مگر اقبال کبھی یہ نہیں کہتے. اگر کہتے ہیں تو دیکھیے، آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، خاص طور پہ اقبال صاحب، آپ ان کے ہم نام ہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلو. اب یہ کہ دلی مسلم میں جا رہا زندہ تمنا دیں، تو بھائی زندہ تمنا کہاں تک چلے گی؟ وہ پھر جا کے سوکھ جائے گی. آخر تیر اور تلوار تو ہم اٹھاتے رہے ہیں، اور کیا دکھتے تھے دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں. اب عمران خان آپ کو پتا نا، پچھلے دنوں جنرل اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا وہ بڑی ایک خبیث خراب چیز ہے. اسلاموفوبیا میں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سارے دہشت گرد ہیں، ہم تلوار اٹھا کر آ جائیں گے یورپ، یہ سب آپ کا خوف ہے. تو ایک بات یہی کہہ رہے کہ دین اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کوئی آپ کی مسجد میں آ کر کچھ اس طرح کی بے حرمتی کرے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ اقبال کے پاکستان سے مجھے بڑا خوف آتا ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ اقبال کا پاکستان ہے کیا، کیونکہ ان کی سوچ میں وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی آئی تھی. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ وہ زمانہ تھا 1905 سے پہلے تھا. تو اس وقت وہ ایک ہیومنسٹ تھے، انسان دوست تھے. بعد میں جا کے جو فرق آیا ان میں، اس کی وجہ سے آج جو اقبال کے مداح ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے یہی چیز کہی تھی، لیکن کوئی اور کہے گا کہ نہیں،
اس کے بالکل متضاد یہ چیز کہی تھی، تو جہاں ایکس ہے وہاں آپ کو -X بھی ملے گا. تو ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں کہ واٹ از اقبال's پاکستان. تو شاید ہمیں عمران خان سے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ آخر کس اقبال کا پاکستان چاہیے، وہ جو پرانا اقبال یا جو نیا اقبال، وہ جو یورپ جانے سے پہلے اقبال تھا اور وہ جو یورپ سے آنے کے بعد والا اقبال تھا. میرا خیال ہے اس موقع پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو ہو سکے. یہ بڑے بات یہاں صرف اقبال کی نہیں، بات یہاں ہمارے مستقبل کی ہے، بطور ایک ملک، بطور ایک قوم کہ ہم کس سمت جانا چاہتے ہیں. کیا ہمیں صرف ماضی کی طرف لوٹنا ہے؟ کیا ساری اچھائیاں اس وقت کی ہیں یا کہ ہمارا کوئی مستقبل بھی ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے امید ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں. بہت شکریہ. آپ سب نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں اور یہاں پر ہمارے بہت سارے دوست اسکالر دوست جو اقبال کے بھی اسکالر ہیں، اقبال کو پڑھا ہوا ہے جنہوں نے، اور یہاں بڑی نیت بیٹھی ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، وہ ہمارے روم میں آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انہیں ہم نے دیکھا پرکھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ظاہر بہت سارے سوالات میں جنم لیا ہے، جس میں بنیادی باتیں ہیں جن پر لوگوں کو اعتراض ہو سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے جہاں بھی آپ گفتگو سنیں گے ظاہر وہ باتوں کو ایک نئے ویژن کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اس سے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کسی جگہ پر کوئی چیز کی کنفیوژن ہو، کیونکہ یہ ادب کا معاملہ ہے، سائنس کی چیز ہے، تو ظاہر وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن جن چیزوں پر ادب کا یا اقبال کے حوالے سے ان کی لکھت کا سوال ہے یا ان کی فکر کا سوال ہے، تو اس پہ سوالات بہت سارے ہیں، ہو سکتے ہیں. میری اپنے تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ وہ کمنٹ نہ کریں بہت زیادہ، ضرور سوال کریں، باری باری کریں، ہم آپ کو موقع دیں گے. جو بات کرنا چاہیں، اگر وہ یہاں آ کر بات کرنا چاہیں تو یہاں آ کر کریں، لیکن اسے طویل نہ کریں کیونکہ اس طرح پھر تکرار پیدا ہو جائے گی، بحث پیدا ہو کریں. ہاں یہاں پہ رکھتے مائک معلوم نہیں ہے مائک ہو سکتا ہے دوسرا میرا اچھا میں آپ کا نام لکھ لیتا ہوں. تو آپ کی خاموشی چاہیے. ادھر ہی ٹھیک ہے، ادھر آ جائیں. ادھر بات سنو عارف، رات 1 منٹ کے لیے اس کو الخیر باب ذوق کے طور پر ہم چلاتے ہیں. ہاں اس کو الخیر باب ذوق کے طور پر چلاتے ہیں جس طرح ہم چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الخیر باب ذوق میں صدر جو ہے وہ اجازت دیتا ہے سوال کرنے کی. افضل رابط آپ بات کریں. افضل رابط صاحب. جی تھینک یو سر، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں یہی بات چاہتا تھا کہ حلقہ احباب ذوق 40-50 برسوں سے ایک انتظامی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس میں تھوڑی سی آج بدنظمی آنے لگی تھی، تو ہم شکر گزار ہے بانیوں میں سے حلقہ احباب ذوق چلا ہوا. میرا مختصر سوال یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کا ذکر کر کے کہ وہ پاکستان اقبال کا پاکستان چاہتے تھے، تو آپ کو اقبال سے خوف آنے لگا. لیکن آپ کی گفتگو سن کر آپ نے بڑا انالیسس کیا ہے آپ نے اقبال کی، اب اس کے ادوار کے بھی اور اس کے افکار کے بھی. لیکن اب ہمیں خوف آنے لگا ہے. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ اقبال کا ارتکاز کہاں محسوس کرتے ہیں، وہ کہاں مرتکز ہو کر ایک رہنمائی عطا کرتے ہیں؟ میں نے عمران خان کی بات اس لیے کی کہ وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک اقبال نہیں ہے، ایک پرانا اقبال ہے، ایک نیا اقبال ہے. ایک وہ جو یورپ جانے سے پہلے اقبال تھا اور وہ جو آنے کے بعد. اب جو آنے کے بعد والا اقبال ہے
جس نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، اور جس کے بعد پھر شاہین کی بات وہ بار بار کرتے رہے، جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا ملٹرسٹک اقبال ہے. تو میں نے یہ سوال کے طور پر اٹھایا تھا کہ آخر کون سا اقبال، پرانا کہ نیا؟ ٹھیک ہے جی آپ نے بات سر آپ نے جو بات کی وہ دو اسکول آف تھاٹ سے، ایک روحانیت کا اسکول آف تھاٹ ہے اور ایک مادیت کا اسکول آف تھاٹ. یہ چیزیں یورپ میں بھی آج سے بہت پہلے سے تھیں، اور آج تک وہاں پر بھی جب بایو ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا تو انہوں نے چرچ والوں نے جا کے وہ بایو ٹیکنالوجی کی لیبارٹریاں ان کے سائنسدانوں سمیت چلا. اور جب سے یورپ بنا ہے یا پرانی آبادیاں ہیں اس وقت سے بھی یہ سب کچھ چلتا ہے. وہاں پر بھی یہی دو اسکول آف تھاٹ. تو لہٰذا ہم اس طرح اقبال کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسکول آف تھاٹ غلط ہے، یہ نہیں غلط ہے. بہت اچھا نقطہ آپ کا. یقیناً یورپ میں دو مکاتب فکر، جو روشن خیالی کا دور تھا جس کو انگریزی میں دی انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، اور جو 16ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک کا تھا، اس میں اس طرح کی چپلش ضرور تھی. لیکن سائنس تب ترقی کر سکی جب کلیسا کو زیر کر دیا گیا، جب سائنسی سوچ حاوی ہو گئی اس طرح کی مذہبی سوچ کے اوپر. تو ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، A History of the Warfare Between Christianity and Science، اور یہ کارنیل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے لکھی تھی، ریکٹر نے لکھی تھی، فرسٹ پریزیڈنٹ نے لکھی، جس میں ہزاروں مثالیں ہیں. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایک بایو ٹیکنالوجی تو نہیں تھی اس زمانے میں، لیکن ضرور بایولوجی ایز اے سائنس تھی. تو مثال کے طور پر ایوولوشن کے اوپر جو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر ابھری تھی آج سے 200 سال پہلے، اس کو سپورٹ کیا گیا، اس کو کلیسا نے، اس کو چرچ نے دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. ہاں آج بھی یورپ میں یورپ میں امریکہ میں کریشنزم ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی ارتقاء جو ڈارون نے بیان کیا تھا غلط ہے، مگر ایسے صرف چند لوگ ہیں اور وہ بایولوجی ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہیں. وہ باہر کے ہیں تو امریکہ میں بھی ہر طرح کے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جس طرح جو ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن جناب نہیں، یہ آپ ٹھیک ہے. صاحب سے پرانا میرا تعلق ہے، تھوڑا سا میں ان کا تعارف کر رہا ہوں. پی ٹی وی میں پروڈیوسر تھے، ہم نے مل کر ایک سلسلہ شروع کیا تھا 13 قسطوں پر مشتمل، اسرار جہاں. اور 99-98 میں آیا تھا، 19 سال ہو گئے. 99 نہیں 2004 اس سے پہلے بزم کائنات، اور اس یہ وہ بزم کائنات. ٹھیک ہے چلیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو میں نا ایک تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کہ آپ نے بات کی دینیت اور بڑا آج کل تو بہت سے لوگ وہ بھی نہیں مانتے، لیکن یہ ویسے صرف یہ ہے کہ 2-3 باتیں آپ نے پہلے آپ نے کہا کہ ایک جگہ پہ کہ غالباً مولویوں کے ڈر سے شکریہ. صرف یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی مولویوں کے ڈر سے اقبال نے یہ نہیں کہا، ایسا پاسنگ ریمارک. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولویوں کے خلاف اگر سب سے زیادہ کسی نے لکھا ہے تو اقبال نے. کیا بات ہے. اور مولویوں کے اور ملا ادب کے خلاف اگر کسی نے لکھا ہے تو سب سے زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 2-3 لائنیں کوٹ کی شکوے ایز اف کہ وہ اقبال کا وہ نظریہ ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضروری ہے کہ اقبال کا نظریہ شکوہ نہیں ہے بلکہ جواب شکوہ ہے. شکوہ میں جو عام لوگوں کے جو اس وقت کا مسلمان سوچ رہا تھا اس کی کوٹ ہے.
तो इकबाल इज नॉट इन शिकवा, इकबाल इज इन जवाब। एक तीसरी बात सिर्फ ये है, मैं थोड़ी सी आपको कि इकबाल को फलसफी नहीं, मैं भी नहीं मानता, मैं तो एक शायर मानता हूँ, शायर बहुत बड़ा शायर। आप इख्तिलाफ एक जब उसकी मिलिट्रिज्म की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो एक गुलाम मुल्क में पैदा हुआ, गुलाम मुल्क में मरा। और गुलाम मुल्क में उसने जब देखा कि लोगों के जो गुलाम लोग हैं उनका क्या हालत है, और ख़ासतौर पर मुसलमानों की क्या हालत है, अगर आप वहाँ एक्सपेक्ट करते हैं तो अमन और भाईचारे के नगमे गाएगा, तो वो उसने नहीं गाए। इसलिए नहीं गाए कि वो ज़मीनी हालात आते। हाँ, किसी और ज़माने में पैदा होता, जैसे अतिया फैजी ने कहा कि इकबाल का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो एक गुलाम मुल्क में पैदा हुआ, तो वो उसको दुख होता था, उसने कहा। हाँ, अब आप इस ज़माने में उसकी मिलिट्री करें कि न करें, वो शुक्रिया, तो मेरे थैंक यू। बहुत अच्छा कहा शाहिद मसूद साहब, आपका ममनून हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आपके मुल्क के ऊपर कब्जा होता है तो आप कोई मीठी मीठी बातें तो नहीं करेंगे। तो फिर वो कसीदा क्यों लिखा था मलका विक्टोरिया की शान में? थैंक यू। बस सवाल है, ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि असर। तो आपने कहा कि मुलायत के खिलाफ उन्होंने दिल खोल कर, हाँ बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ मुलायत के वो कायल भी थे। तो जब उनकी तलाक हुई तो उसके बाद तलाक नहीं, हाँ शादी हुई, फिर बीवी को देखे बगैर उन्होंने तलाक दे दी। अब लोगों ने इनसे कहा कि आप ले लें वापस। उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने पीर से इसकी इजाज़त नहीं लेता हूँ, क्या कहते हैं कि कितना वक्त अलग होना चाहिए, जब तक वो वक्त पूरा ना हो तो मैं ये नहीं करूँगा। तो वो एक तरफ तो मानते भी थे, दूसरी तरफ कभी कभी उनको धुतकारते भी थे। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि किस जमाने में उन्होंने क्या बात की, इसलिए कि कभी कुछ कहते थे तो कभी बिल्कुल उसका उलट गया। नहीं सर, नहीं डॉक्टर साहब ये फाइनल है। अब आपने बात कर ली है, ये फाइनल जनाब वाला, आपने फरमाया कि इकबाल का साइंसी तर्ज फिक्र नहीं था, वो उस नजरियाती तौर पर साइंस के खिलाफ थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम को इन टोटलिटी अगर पढ़ें तो अल्लामा इकबाल ने मुताला फितरत को इल्म का जरिया करार दिया है, और साइंसदान मुताला फितरत करके लॉज ऑफ नेचर को मुनज़्ज़म करता है। और फिर अल्लामा इकबाल ने यह भी कहा कि मुस्लिम्स वर द पायनियर्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। अल्लामा इकबाल ने तो साइंसी रवैये को तरक्की देने के लिए ये भी कहा है कि यूरोप के तजर्बात से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आपका लेक्चर बड़ा मारा था, मैं बड़ा मद्दाह हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त और इल्तमास सिर्फ ये है कि इकबाल की तमाम फिक्र, इकबाल की शायरी को, इकबाल के जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट और खिताबात हैं, उन सब को कुलियत के साथ देखना चाहिए और फिर नतीजा अखज़ करना चाहिए। इकबाल ना तो खुद दुश्मन थे और ना सियासी रवैये के खिलाफ थे और ना वो जिद्दत के खिलाफ थे, बल्कि उनका एक तनकीदी रवैया था। उनका एक वो हर मगरिब की तहजीब को भी वो तनकीदी नुक्ता नज़र से देखते थे। और इब्न रुशद या अल फराबी जितने मुस्लिम मुफक्किरीन हैं, उनकी सवाल करें नहीं तो सवाल आप बस ठीक है, आप आगे चलें। दरवेश साहब
जहाँ अच्छा एक मिनट जहाँ एक सेकंड डॉक्टर साहब आप सवाल करें, आप तकरीर ना करें, हाँ। मेहरबानी करके सवाल करें। ये बात दुरुस्त है आपकी कि वो फख्र भी करते थे कि हम लोगों ने उस सुनहरे दौर में क्या कुछ किया, कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, इल्म के चिराग जलाए थे वगैरह, और हम भी फख्र करते, आप और मैं भी फख्र करते हैं इस बात पे। लेकिन फिर उन्हीं लोगों को आप बुरा ना कहें जिन्होंने सबसे बड़े बड़े काम किए थे उस जमाने में, और वो किस बिना पर किए थे? वो इसलिए कि उन्होंने यूनान से मंतिक, यूनान की पुरानी साइंस ली थी, उसमें जिद्दत पैदा की थी, जो कि साइंस का एक तरीका कार है। साइंस जो है वो इर्तिका पजीर होता है, लेकिन इकबाल साइंसी तरीका कार के बिल्कुल मुखालिफ हैं। और यहाँ ठीक है, आपकी बात सही होगी कि मेरा मुतालिया इतना गहरा नहीं है जितना कि होना चाहिए, सतही है, चलिए सतही कहते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ, और ख़ास तौर पे जो बातें उन्होंने अंग्रेजी में लिखी और जो साइंस से मुतालिक है, वो तो साइंस के बिल्कुल उसकी जड़ें काटती। जी दरवेश साहब।